السلام علیکم ناظرین، عامر میاں حسب معمول موجودہ ہفتے کے دوسرے حصے کے ساتھ خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہے اسٹو ہوپ کا، جس نے موقع دیا آپ سے باتیں کرنے کے لیے اور آپ تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو دوسرے حصے میں جب ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ موجودہ ہفتہ 1 مارچ سے 7 مارچ 2010 تک پر منحصر ہے، اور اس میں بات کریں گے ہم برج اسد کی۔ لیو، آپ کا حاکم سارا شمس 1 تا 20 مارچ آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر میں رہتے ہوئے شادی کے ذریعے سے مالی فوائد کا حصول ممکن بنا سکے گا، مگر فضول خرچی سے گریز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ستاروں کی موجودہ حالت کی وجہ سے آپ میں زائد اخراجات کی خواہش جاگ سکتی ہے۔ 4 اور 5 مارچ آپ کے زائچہ کے 3 اور 10ویں گھر کا حاکم زہرہ شرفی درجات سے گزرتے ہوئے آپ کے بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کا تعاون ممکن بنا سکے گا، جبکہ کاروباری معاہدے بھی عمل میں آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف امور میں مالی فائدہ ممکن ہو سکے گا۔ 1 مارچ کو لوگوں کو اپنے خیالات سے آگاہ کر سکیں گے۔ 2 مارچ کو اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ترقی کر سکیں گے۔ 3 مارچ کو گھریلو معاملات میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور عقل و دانش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تو یقیناً معاملات بہت جلد آپ کی مٹھی میں ہوں گے۔ 4 مارچ کو غیر یقینی باتوں پر اعتماد کرنے سے گریز کریں، خاص کر سنی سنائی باتوں کو پرکھے بغیر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شرمندگی کا شائبہ آپ تک پہنچ جائے۔ 5 مارچ کو رومانوی ماحول سازگار ہوگا، محبوب سے ملاقات کا موقع مل سکے گا۔ 6 مارچ کو بچوں کے معاملات میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ 7 مارچ کو تفریح کے مواقع ملیں گے، دوستوں کے ہمراہ ہلا گلا کر سکیں گے۔ برج سنبلا، ورگو، آپ کا حاکم ستارہ عطارد 1 مارچ آپ کے زائچہ کے 6 گھر میں موجود ہوگا۔ عطارد کی یہاں موجودگی کی وجہ سے اپنے ماتحتوں سے محتاط رہیں، کیونکہ نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے خلاف کوئی سازش یا کوئی خفیہ منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، جس میں آپ کے قریبی افراد ہی شامل ہوں گے۔ 2 مارچ سے 17 مارچ عطارد آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں رہتے ہوئے شراکتی امور سے فائدہ پہنچا سکے گا۔ ادبی اور سیاسی حلقوں میں مقبولیت حاصل ہو سکے گی۔ 4 مارچ عطارد پلوٹو تصدیق سے عزیز و اقارب کے ساتھ حالات و واقعات شیئر کرنے سے بہتر مشورے مل سکیں گے، آپ کی بات دوسروں پر مثبت اثرات ڈال سکے گی۔ 4 مارچ کو ہی خانہ مال اور 9ویں گھر کا حاکم زہرہ شرفی درجات سے گزرتے ہوئے مالی فائدہ دے سکے گا۔ روحانیت کے شوق میں اضافہ ہوگا، جبکہ بیرون ملک سفر اور اعلیٰ تعلیم کا پروگرام بھی بن سکتا ہے۔ 1 مارچ کو اپنی نجی ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ 2 مارچ کو ملنے والی خبر پر تصدیق کیے بغیر یقین نہ کریں۔ 3 مارچ کو جائیداد اور روپے پیسے کے لین دین میں نہ الجھیں۔ 4 مارچ کو آپ کی دلچسپی گھریلو معاملات میں بڑھنے کی امید ہوگی۔ 5 مارچ کو ٹریفک کے معاملات میں احتیاط برتیں۔ 6 مارچ کو بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع حاصل ہو سکیں گے۔ 7 مارچ کو بہت سے رکے ہوئے کام، یعنی جو بھی آپ کو التوا کا شکار جتنے معاملات وہ بالکل مکمل ہو سکیں گے، بلکہ درست حالت میں گامزن بھی ہو سکیں گے۔ برج میزان، لبرا، آپ کا حاکم ستارہ زہرہ 1 تا 7 مارچ اپنے شرفی گھر میں رہتے ہوئے 4 اور 5 مارچ کو شرفی درجات سے گزرے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کے ملازمتی اور کاروباری امور میں فائدہ اور ترقی کے امکانات روشن ہو جائیں گے، جس سے آپ کے موجودہ مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ کسی کے لیے اگر آپ کے دل میں چاہت چھپی ہوئی تو اس کا اظہار کرنا بہت فائدہ مند رہے گا، اور کئی ایک افراد کے تو شادی بیاہ کے منصوبے حتمی شکل بھی اختیار کر سکیں گے۔ 4 مارچ زہرہ یورینس کران سے آپ کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ سکیں گی، آپ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ممکن ہو سکے گا۔ بہت سی دیرینہ خواہشات کے بارے میں دوسروں سے کھلے عام اپنے خیالات کا اظہار کر کے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا راستہ بھی تلاش کر پائیں گے۔ 1 مارچ کو اپنے نجی معاملات کو سلجھا سکیں گے۔ 2 مارچ کو کاروباری معاملات طے کر سکیں گے، کسی بھی نئے کاروبار کی تیاری مکمل کر سکیں گے۔ 3 مارچ کو سیر و تفریح کے پروگراموں پر عمل درآمد کر سکیں گے۔ 4 مارچ کو معاون افراد کا تعاون حاصل رہے گا۔ 5 مارچ کو خود اعتمادی سے کام لے کر اپنی مشکلات کا بہتر حل تلاش کر سکیں گے۔ 6 مارچ کو آمدن میں اضافے کے امکانات خاصے روشن ہیں۔ 7 مارچ کو سفر کا پروگرام بن سکے گا۔ برج عقرب، اسکارپیو، آپ کا حاکم ستارہ مریخ تمام آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں رہتے ہوئے 1 تا 10 مارچ راجے رہتے ہوئے کریئر میں خواہ کی رکاوٹیں پیدا کرنے کا باعث بنے گا، لیکن اپنے والد یا اساتذہ سے اختلاف بھی ممکن ہو سکتا ہے، یعنی اسٹارٹ کے اثرات کی وجہ سے آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنے سینئرز کے ساتھ آپ کا اٹھ کھڑکاؤ ہو سکتا ہے۔
آپ کا ذیلی حکم پلوٹو تمام میں آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے بہن بھائیوں سے متعلقہ امور میں تعاون جاری رکھے گا. 4 مارچ پلوٹو اطارت تسدید سے آپ اپنے خیالات کا بہتر انداز میں اظہار کر پائیں گے. آپ کے ذائچہ کے 12ویں اور 9ویں گھر کا حکم زہرہ 4 اور 5 مارچ کو شرفی درجات سے گزرتے ہوئے اخراجات میں کمی کرنے کا سبب بنے گا، جبکہ بیرون ملک تعلیم کے لیے جانا بھی نیک رہے گا. اس کے علاوہ روحانیت میں دلچسپی بھی بڑھ سکے گی. 1 مارچ کو آپ کا ہر کام اچھے طریقے سے جو ہے وہ انجام پائے گا. 2 مارچ کو آپ کو اپنے معاون افراد کا تعاون حاصل رہے گا. 3 مارچ کو مستقبل کے لیے بہتر طور پر منصوبہ بندی کر سکیں گے. 4 مارچ کو سرمایہ کاری کر سکیں گے. اس کے علاوہ اپنے پیسے کو محفوظ جگہ پر منتقل کرنے یا محفوظ بنانے کے لیے بھی آپ پلاننگ کر سکیں گے. 5 مارچ کو دور دراز سے مہمان آنے کی امید ہے. ان مہمانوں کی خاص اہمیت ہوگی. میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے. 6 مارچ کو کاغذات پر دستخط کرتے وقت احتیاط سے کام لیں. 7 مارچ کو کوئی بری خبر مل سکتی ہے، ذہنی طور پر تیار رہیے گا. موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ ختم، اور رابطہ کے لیے 009245784474 اور اس کے علاوہ 00923004081787 00923334286474 پر ڈائریکٹ رابطہ کر سکیں گے. اس کے علاوہ ای میل کے لیے info@astohope.com اور ڈائریکٹ رابطہ کے لیے یا ملاقات کے لیے آفس کا ایڈریس آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ 3 لاہور پاکستان.